اور اے میرے بندو، اللہ کی تیسری وصیت بھی سن لو۔ اللہ کی تیسری وصیت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ بچوں کو قتل نہ کرو، بچوں کی ہتیا نہ کرو۔ من املاق، غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، پیسے کے ابھاؤ کی وجہ سے، روزی روٹی کی کمی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اے اللہ، تو کہہ رہا ہے بچوں کو قتل نہ کرو۔ بچہ پیدا ہوگا، اسکول میں ڈالنا ہوگا، پڑھانا ہوگا، لکھانا ہوگا، کھلانا ہوگا، پلانا ہوگا۔ من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، دوست و دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی۔ اس نئے زمانے کے آدمی ادھورے ہیں، اس نئے زمانے کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی، اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی، جو پرندے آندھی کا سامنا نہیں کرتے، جو پرندے آندھی کا سامنا نہیں کرتے، ان کو آسمانوں کی رفعتیں نہیں ملتی، ان کو آسمانوں کی رفعتیں نہیں ملتی، شہرتوں پہ اترا کر خود کو جو خدا سمجھے، شہرتوں پہ اترا کر خود کو جو خدا سمجھے، منظر ایسے لوگوں کی تربتیں نہیں ملتی۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ میرے لیے بہت خوشی کا موقع بھی ہے، اور سچ پوچھئے تو غیر متوقع ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے حافظ شمشیر صاحب حفظہ اللہ نے یقیناً تاریخ مجھ سے مہینے بھر پہلے لی تھی، اور کل ڈالکولا سائیڈ میں ایک پروگرام میں مجھے آنا تھا، اور پھر وہاں سے آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنی تھی۔
مسلسل ایک ہفتے سے 10 دن سے سفر، پروگرام، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور مدرسے کا بھی معاملہ تھا۔ کل میں نے ڈالکولا کا سفر کینسل کر دیا اور حافظ صاحب کو بھی میسج کر دیا کہ میں نہیں آ پاؤں گا۔ لیکن چونکہ اس علاقے میں جب میں بالکل شروعات میں آتا تھا، مجھے یاد ہے پہلا پروگرام اس علاقے میں غالباً 2009 یا 10 کے آس پاس میں ہوا تھا، اس وقت سے ہمارے عزیز، ہمارے محترم حافظ شمشیر صاحب سے ہمارے تعلقات ہیں، دوستی ہے، اور شیخ نے کہا کہ آپ نہیں آئیں گے تو پھر ہماری بڑی بدنامی ہوگی، اور چونکہ عزت، ایک دوست کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا چاہیے، اس لیے بہت بڑا رسک لے کر کے میں بنارس سے تقریباً 12:15 بجے نکلا، پٹنہ پہنچا، پٹنہ سے بائی کار آپ کے بیچ میں ابھی تقریباً 9:30 بجے پہنچا۔ راستے میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو معہد زید ابن ثابت ہے اور اس ادارے کے آج کتنے بچوں کو دستار باندھی گئی؟ 42 بچے آج اس ادارے سے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کر چکے ہیں اور ان کے سروں پہ دستار باندھی گئی ہے۔ اس ادارے کی ایک اپلبدھی اور ایک کارنامہ مجھے راستے میں اسی ادارے کے ایک اسٹاف نے، شیخ تسلیم الدین صاحب نے بتایا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مسابقے میں پہلا انعام پانے والا اسی ادارے کا ایک طالب علم، اسی ادارے سے پڑھا ہوا، اس نے پہلا انعام حاصل کیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور بہت کم وقت میں اس ادارے نے اگر اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ یہاں کا طالب علم آل انڈیا لیول کے مقابلے میں اول انعام پا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں اور ادارے کے جو اسٹاف ہیں ان کی محنت اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ دعا ہے رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور یہ ادارہ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا کرے۔ میرے بھائیوں، جھارکھنڈ کے اس علاقے میں یہ پروگراموں کا سیزن نہیں ہے۔ عام طور سے آپ کے علاقے میں فروری اور مارچ میں پروگرام ہوتے ہیں، اور کچھ پروگرام میں نے دے بھی رکھے ہیں، کچھ فروری میں ہیں، کچھ اپریل میں ہیں، رمضان کے بعد۔ تو یہ موسم اس علاقے کے پروگراموں کا نہیں ہے، اور کافی موسم میں ٹھنڈک اور خنکی بھی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں اس پنڈال کے نیچے جمع ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و سنت سے محبت کی جو شمع ہے وہ ہر موسم کی شدت برداشت کرنے کے لیے آپ کو آمادہ کرتی ہے، اور آپ اپنے آرام اور بستر کو چھوڑ کے اس پروگرام میں آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الانعام کی اخیر کی آیت ہے، یہ 151 نمبر کی آیت ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اور اس کے بعد کی 2 آیتوں میں 151، 152 اور 153 سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 10 احکام دیے۔ ان کو احکام عشرہ بھی بعض علماء نے ان احکام کو احکام عشرہ کہا ہے، بلکہ ایک صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی وصیت دیکھنا ہے، جس وصیت کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے، تو وہ قرآن کی ان 3 آیتوں کو دیکھ لے، قرآن کی ان 10 وصیتوں کو دیکھ لے۔ میری آج کی تقریر انہی 10 وصیتوں پر ہوگی۔ ان 10 باتوں کو بیان کر کے میں آپ سے اجازت لوں گا اور فوراً میں بنارس کے لیے واپس نکل جاؤں گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 باتوں کو وصیت کیوں کہا ہے۔ عربی زبان میں جب کوئی بات بہت مضبوطی سے کہی جائے، بہت تاکید کے ساتھ کہی جائے، بہت زور دے کر کے کہی جائے، اس کو عربی میں وصیت کہتے ہیں۔ اسی لیے مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے وارثین کو جو باتیں بتا کے جاتا ہے اس کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔
تو قرآن کی ان 3 آیتوں میں اللہ نے 10 وصیتیں کی. آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 151. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. اے نبی آپ فرما دیجئے، آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ، آؤ میں تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. نبی کا ایک کام یہ بھی تھا، نبی قرآن کی تلاوت کر کے سناتے تھے. اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کی ڈیوٹی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے ان پڑھ لوگوں کے بیچ میں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کے بیچ میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. وہ رسول ان کو قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نبی تو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، اور نبی کا امتی آج قرآن کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر رکھے ہوئے. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ بیچارے میرے پیچھے جو بیٹھے ہیں قرآن کے حفاظ، یہ تو قرآن پورا یاد کرتے ہیں، قرآن کا دور کرتے ہیں، لیکن عام پبلک کی میں بات کر رہا ہوں. کتنے لوگ تو ایسے ہیں سال بھر کبھی قرآن کی شکل تک نہیں دیکھتے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو غیرت جاگتی ہے، شرم آتی ہے، تو کچھ لوگ قرآن کھول لیتے ہیں، ورنہ سال بھر تک قرآن کو لپیٹ کے ہم گرد و غبار میں اٹنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں میرے ساتھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی کی زبان سے کہلواتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے، کمپلینٹ کریں گے اپنی امت کی. کون کمپلینٹ کر رہا ہے؟ رسول کر رہے ہیں. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. کیا شکایت کریں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ، رسول کہیں گے اے میرے رب، إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو ہم نے دوا علاج کی کتاب بنا دیا. قرآن پڑھ کے مریض کو دم کر رہے ہیں. جائز ہے، حرام نہیں ہے، مگر یہ قرآن کا سیکنڈری پرپز ہے، پرائمری پرپز نہیں ہے، بنیادی مقصد نہیں ہے. قرآن کا بنیادی مقصد آپ کی بیماریوں، آپ کے جسم کی بیماریوں کو دور کرنا نہیں، آپ کے دل کی بیماریوں کو دور کرنا ہے. یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے میرے ساتھی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہم تو اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قرآن سن کر اور قرآن پڑھ کر کے بھی آج ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں. تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پڑھ کے سناتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں. آؤ ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے کون کون سی چیزوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک مت کرنا. یہ قرآن کے 10 اللہ کی 10 وصیتوں میں سے پہلی وصیت ہے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کا ادھیکار کسی اور کو مت دینا. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، ایک گاؤں گزرا، ہمارے ساتھی نے بتایا یہ گاؤں ان لوگوں کا ہے جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں. ہندوستان میں کروڑوں ایسے مسلمان ہیں جن کے دماغوں پہ پٹی ڈالی گئی، جو اللہ کے ولیوں اور پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں پر جا کے سجدہ کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں. اور معاف کرنا، آج بہت سارے اہل حدیثوں کے یہاں بھی عقیدے کی خرابیاں ہیں. آپ کے علاقے میں بھی اب اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی تعویذ پہنا جانے لگا ہے، بچوں اور عورتوں کے گلے میں تعویذ نظر آنے لگا ہے. اب آپ کے گھروں میں بھی شرکیہ عمل بہت سارا ہونے لگا ہے.
دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے پیارے صاحب. یہ ناقابل معافی گناہ ہے، انفارگیویبل ہے. اللہ کی ایسی کوئی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف ہونے والا نہیں. اتنا ڈینجرس گناہ ہے یہ. اگر انسان شرک کر کے دنیا سے گیا، بغیر توبہ کیے مر گیا، اگر شرک کی حالت میں مر گیا، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت بھی آپ کو. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، میرے باپ کو معاف کر دے، میرا باپ بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے. اللہ نے کہا نہیں ابراہیم، تمہارے باپ کی بخشش نہیں ہو سکتی، تمہارے باپ کے لیے تمہیں مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں. اور قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ان کے باپ کو بچوں کی شکل میں لایا جائے گا اور پیروں کے اس کے پیر پکڑ کے ان کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ پہلا حکم ہے قرآن کا. شرک سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ ماں جس نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے تم کو جنم دیا، 2 سال تک اپنے جسم کی پرواہ نہ کر کے تم کو دودھ پلایا، تمہارے لیے اپنی راتوں کا چین قربان کیا، دن کا آرام قربان کیا. اس ماں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. وہ باپ جو تمہارے آرام کے لیے رات رات بھر کھٹا تھا، دن دن بھر کھٹا تھا، جس نے اپنا سارا آرام تیاگ دیا تمہارے لیے، جس نے تمہارے لیے پردیس میں رہ کے زندگی گزاری، اپنے باپ کی قربانیوں کو یاد کرو، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں سارے سماج کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے، پورا گاؤں ان کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے، پورا محلہ ان کے کیریکٹر کی تعریف کر رہا ہے، مگر ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، باپ کے دل میں غم ہے. نہیں میرے بھائی، محلے والے آپ سے ناراض ہو چلے گا، لیکن باپ ناراض نہیں ہونا چاہیے، ماں ناراض نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں جانے کے لیے، غزوے میں جانے کے لیے نام لکھوایا تھا. کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ غزوے میں جانا چاہتا ہوں اور میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، میرے ماں باپ رو رہے تھے، میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کو ہنسا کر کے آؤ جیسے تم رلا کر کے آئے. یاد رکھو میرے بھائیو، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ لانا، ماں باپ کو کبھی رونے پر مجبور نہ کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسرا حکم ہم کو یہی دے رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اور اگر یہ ماں باپ تم کو بڑھاپے میں ملے تو بوجھ نہ سمجھنا، یہ نہ سوچنا کہ یہ کون سی مصیبت میرے گلے پڑ گئی. ارے کتنے ایسے بدنصیب ہیں جو ترستے ہیں زندگی میں بڑے بڑے ڈیسیزن لینے کے پہلے کہ کاش میرے ابا ہوتے تو میں ان سے پوچھ کے رائے لیتا. کتنے گھر ہیں جن گھروں سے مائیں چلی گئیں، ان گھروں کی برکت چلی گئی. اللہ کی قسم جب تک وہ بوڑھی ماں رہتی ہے تمہیں احساس نہیں ہوتا، لیکن میں نے تجربہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، زندگی میں بڑے قریب سے دیکھا ہے. گھروں سے مائیں چلی جائیں تو گھروں سے رونق چلی جاتی ہے، گھروں سے برکت چلی جاتی ہے. بوڑھی ماں کا خیال رکھو، بوڑھے باپ کا خیال رکھو. اگر اتنے بوڑھے ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، تمہیں باپ کی گندگی صاف کرنی پڑ رہی ہے، تو اسے بوجھ نہ سمجھنا، اسے تکلیف نہ سمجھنا، اسے اپنی خوش نصیبی سمجھنا، اسے اپنی قسمت سمجھنا.
کہ تمہاری ماں نے تمہارے بچپن میں نہ جانے کتنی بار تمہاری گندگی صاف کی تھی، اللہ نے تمہیں موقع دیا کہ ماں نے ہزاروں بار وہ احسان تمہارے ساتھ کیا تھا، تم کچھ سالوں تک، کچھ دنوں تک اپنی ماں کے ساتھ وہ احسان کر سکو، وہ کام کر سکو۔ میرے بھائیوں، اگر یہ نوبت آ جائے کہ ماں باپ بستر پڑ جائیں اور ان کی تمہیں خدمت کرنی پڑے تو اسے اپنی سعادت سمجھنا، اپنی خوش نصیبی سمجھنا۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 15ویں پارے میں کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، کوئی تم کو ایک مل جائے یا دونوں مل جائے بڑھاپے میں، اگر دونوں مل گئے تو بہت اچھی بات ہے، ماں چلی گئی باپ بچائے، باپ چلا گیا ماں بچی ہے، اگر ایک بچائے اکیلا بچائے تو اکیلا تمہارے پیار کا، تمہاری کیئر کا، تمہاری توجہ کا زیادہ حقدار ہے۔ جب تک دو تھے، دونوں ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے تھے، ایک دوسرے کو ڈھارس بتاتے تھے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیا کرتے تھے۔ اکیلا اگر باپ بچائے، اکیلی اگر ماں بچی ہے تو قرآن اس کا ذکر پہلے کرتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کوئی ایک تم کو بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائیں۔ آپ لوگ تو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، شہروں میں تو شادی ہوئی، شادی کے 1 مہینے کے بعد بہو کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں۔ معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم رہتا ہے، 5 بھائی ہیں، 5 کی شادی ہو گئی، 5 ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، 5 کا کچن ایک میں ہے، دیور بھابھی میں کوئی پردہ نہیں، جیٹ اور بھاوج میں کوئی پردہ نہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اور جوائنٹ سے ہٹ کر کے جو سیپریٹ سسٹم ہے، جس میں اولاد کو ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ سسٹم بھی غلط ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے ماں باپ تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں سے شادی کے بعد الگ بھی رہتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ماں باپ سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے، تعلق ٹوٹ جائے، ماں باپ ہمیشہ ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ قرآن کہتا اگر تمہارے ماں باپ تمہارے پاس بڑھاپے میں مل جائیں فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف بھی نہ کہنا۔ عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے معمولی کوئی لفظ ہے تو اف ہے، اللہ کہہ رہا ان کو اف بھی مت کہنا۔ ولا تنہرہما، ڈانٹ ڈپٹ کر کے بدتمیزی سے ان سے بات نہ کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرنا ادب سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تو اپنے شہر کا ڈی ایم بن جائے، کمشنر بن جائے، گاؤں کا پردھان بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، ملک کا وزیر اعظم بن جائے، اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ بن جائے، جب ماں کے قدموں کے پاس جانا تو اپنی ماں کا بیٹا ہی اپنے آپ کو سمجھنا، جب باپ کے پاس جانا تو باپ کے آگے اپنے آپ کو چیف منسٹر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو پرائم منسٹر نہ سمجھنا، باپ کے پاس جا کے اپنے آپ کو بیٹا ہی سمجھنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لینا، اپنے آپ کو نیچے کر لینا۔ اور اس کے بعد قرآن نے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی۔ امرپور والوں، اگر یہ چھوٹی سی دعا آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے تو مجھے معاف کیجئے، آپ اپنے ماں باپ کی محبت کے معاملے میں آپ ادھورے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا کرو کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے لیے دعا مانگنے کے بعد، اپنی تندرستی کی دعا مانگنے کے بعد، اپنی روزی روٹی کی دعا مانگنے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما اس طریقے سے انہوں نے مجھ کو پالا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف بھی کر رہا تھا اور عربی کا ایک شعر بھی پڑھ رہا تھا، انی لہا بعیرھا المذلل، میں اپنی ماں کے لیے
اونٹ بن گیا ہوں، میں اپنی ماں کے لیے اونٹ بن گیا ہوں جس کی سواری کی جا رہی ہے۔ میری ماں میرے کندھے پہ سوار ہو کے میرے کندھے پہ بیٹھ کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ جب اس نے طواف مکمل کر لیا، عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، کہا ہے عبداللہ ابن عمر، آج میں نے اپنی ماں کو طواف کرا دیا خانہ کعبہ کا، اپنی پیٹھ کو میں نے ماں کی سواری بنا دیا، آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، الادب المفرد کی صحیح روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لا ولا بزفرت واحدہ، ارے نادان، تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے؟ تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا، تیری ماں کی جو چیخ کی آواز نکلی تھی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ اس دنیا میں ہماری پیدائش کا سبب ہمارے ماں باپ بہت بڑے محسن ہیں ہمارے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ تیسرا حکم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اے میرے بندو، اللہ کی تیسری وصیت بھی سن لو۔ اللہ کی تیسری وصیت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ بچوں کو قتل نہ کرو، بچوں کی ہتیا نہ کرو۔ من املاق، غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، پیسے کے ابھاؤ کی وجہ سے، روزی روٹی کی کمی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اے اللہ، تو کہہ رہا ہے بچوں کو قتل نہ کرو، بچہ پیدا ہوگا، اسکول میں ڈالنا ہوگا، پڑھانا ہوگا، لکھانا ہوگا، کھلانا ہوگا، پلانا ہوگا، کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، میرے بندو تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھ کہ تو روزی رساں ہے۔ اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ اپنی اولاد کو تو کھلاتا ہے، کیا دنیا میں یتیم بچے نہیں پلتے؟ تجھے اگر یہ لگتا ہے کہ تیرے بازوؤں میں بڑی طاقت ہے اور اپنے بازوؤں سے تو کماتا ہے، کیا دنیا میں اپاہجوں کے پیٹ نہیں بھرتے؟ کیا تجھے یہ لگتا ہے کہ تیری آنکھیں بڑی تیز ہیں اور اپنی آنکھوں کے ذریعے تو روزی روٹی کما لیتا ہے، کیا دنیا میں اندھوں کو کھانا نہیں ملتا ہے؟ کیا بہروں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، روزی دینے والا اللہ ہے، اس لیے روزی روٹی کے ڈر سے کبھی اپنے بچوں کو قتل مت کرنا۔ اور معاف کیجئے گا، آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، مدرسہ غریب علاقے میں ہے، لڑکیوں کو تو لوگ انٹر کرا رہے ہیں، لڑکیوں کو 12 تک پڑھا رہے ہیں، گریجویشن کرا رہے ہیں، لڑکے 5 تک پڑھ لیے، 6 تک پڑھ لیے، باپ نے کہا چلو بھائی کام کرنا ہے، لڑکوں کو نہیں پڑھا رہے۔ کیوں؟ کہتے مولوی صاحب مہنگائی بہت زیادہ ہے، پریوار کو چلانا ہے، بیٹا کمائے گا نہیں تو پریوار کیسے چلے؟ میں نے کتنے ٹیلنٹڈ بچوں کو دیکھا ہے، پڑھائی میں بہت اچھے ہیں، لیکن ماں باپ ان ٹیلنٹڈ بچوں کی پڑھائی ختم کروا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ لڑکا کما کے لائے گا۔ مدرسے کی پڑھائی چھوڑ کر کے وہ لڑکا جا کر کے کمانے لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک وقت کی روٹی کھا کر کے ایک وقت فاقہ کر لینا، اپنا پیٹ کاٹ لینا، غربت برداشت کر لینا، مگر اپنی روزی روٹی کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی مت روکنا۔ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ آج کے دور میں طاقت انسان کے پاس علم سے آتی ہے، تعلیم سے آتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد کل تعلیم کی کمی کی وجہ سے پریشان ہوگی، آپ کو کوسے گی، آپ کو برا بھلا بولے گی کہ کاش میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ تو قتل نہ کرنے میں بچوں کی پڑھائی سے ان کو محروم کرنا، بچوں کی تعلیم چھڑا دینا، بچوں کو اسکول اور مدرسے سے ہٹا دینا، یہ بھی شامل ہے۔ جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو، بچوں کی پڑھائی روکنے کی کوشش نہ کرو، بچوں کی پڑھائی کو ٹوٹنے مت دو میرے پیارے ساتھی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اللہ کی چوتھی وصیت یہ ہے
فحش کاموں کے قریب نہ جانا، فواحش کے قریب نہ جانا، گندے کاموں کے قریب نہ جانا، اشلیل کام نہ کرنا، ولگر کام نہ کرنا، گندے اور گھناؤنے کام نہ کرنا۔ فواحش کا مطلب سمجھتے ہو؟ عربی زبان میں جب کوئی چیز بہت ابری ہوئی ہو اس کو عربی میں فحش بولتے ہیں۔ تو شریعت کی نظر میں جو گناہ اتنے گندے ہو کہ اب اس کے بارے میں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، جیسے زنا ہے، جیسے لواطت ہے، مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام کرنا، جیسے نوجوانوں کا مشت زنی کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو برباد کرنا، یہ تمام گناہ یہ فواحش ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، تم فحش کاموں کے قریب بھی مت جاؤ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ قرآن فحش کام کرنے سے نہیں، فحش کام کے قریب بھی جانے سے روک رہا ہے۔ اگر آپ کا موبائل آپ کو فحش کاموں کی طرف لے کے جا رہا ہے، موبائل کے قریب نہ جاؤ۔ اگر آپ کا انٹرنیٹ آپ کو فحش کاموں کے قریب لے کے جا رہا ہے، انٹرنیٹ کے قریب نہ جاؤ۔ اگر آپ کسی اسکول اور کالج میں جہاں کوئی ایجوکیشن کی تعلیم ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھائی کر رہے ہیں اور وہاں پڑھائی کرنے کی وجہ سے آپ فحش کاموں کے گندے کاموں کے قریب جا رہے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ اور جب فحش کاموں کی بات آئی تو اللہ نے ایک بات اور ذکر فرمایا ما ظہر منہا وما بطن، ایک بے حیائی وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے اور ایک بے حیائی وہ ہوتی ہے جو گھر کے اندر ہوتی ہے۔ ایک اوپن ہوتی ہے، ایک سیکرٹ ہوتی ہے، ایک نظر آتی ہے، ایک ہڈن ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اوپن بے حیائی سے بھی بچو اور سیکرٹ بے حیائی سے بھی بچو۔ عورت گھر کے باہر نکلتی ہے نقاب میں، پردے میں، لیکن گھر کے اندر دیور سے کوئی پردہ نہیں ہے، خالہ کے لڑکوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، ماموں کے لڑکوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، چاچا کے لڑکوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، تایا کے لڑکوں سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ گھر کے باہر نقاب میں نکلتی ہے اور گھر کے اندر موبائل پر غیر مردوں سے کال کے ذریعے بات کرتی ہے، ویڈیو کال کے ذریعے بات کرتی ہے۔ بے حیائی کی تمام قسمیں قرآن کریم کی اس ایک آیت کے ٹکڑے میں آ گئی میرے پیارے ساتھ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے میرے بندو تم گندے کاموں کے قریب بھی نہ جانا۔ اے اللہ، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ تو منع کر رہا ہے فحش کاموں کے قریب نہ جانا، گندے کاموں کے قریب نہ جانا۔ اے اللہ جو نیچرل طور پر، جو فطری طور پر تو نے مرد کے اندر خواہش رکھی ہے، عورت کے اندر خواہش رکھی ہے، اس خواہش کو کیسے پورا کیا جائے اس کا طریقہ بھی قرآن میں بتاتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟